اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. میرے محترم دوستو، ہما وقت ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہے. اپنی زندگی کے دائیں بائیں میں نظر دوڑائیں. ہر وقت ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہے، انعامات کی بارش ہے، احسانات کی بارش ہے، کمالات کی بارش ہے. ہر وقت ہمارے اوپر بارش ہی بارش ہے. کسی کے پاس کان لے لیے جائے کسی سے تو اس کو کان کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. کل کی بات میرے پاس ایک صاحب ہے کہ بچی کے لیے کان جو ہے وہ $20,000 کا ایک آلہ آئے گا. $20,000 کا ایک آلہ آئے گا. تو وہ جو ہے اس بچے کو لگانا ہوگا اور اتنے ہفتے تک لگایا جائے گا. اگر اتنے ہفتہ اس کو نہ لگایا تو ہمیشہ کے لیے بچہ نہیں سن سکے. تو کتنے پیسے بنے پاکستانی؟ $20,000. آپ خود حساب لگائیں. نہیں، انہوں نے 25,000 کہنے لگے. پاکستانی 20 بنتے ہیں تو 25,000 ہوں گے غالباً. میں نے کہا پاکستانی کتنے بنتے ہیں؟ کہ 20 لاکھ بنتے ہیں. ایک کام کی چھوٹی سی کار اللہ پاک نے ادھر سے ادھر کر دی اور 20 لاکھ روپے جو ہے وہ لگے، لیکن بندہ پھر بھی بیکار ہے. تالا گر جائے، خراب ہو جائے، اس میں پانی پڑ جائے یا اس میں کوئی نقص ہو یا اس کو اتار لیا جائے تو انسان بیکار ہے. ہما وقت، ہما لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے. عجیب بارش ہے. بارش ہی بارش، بارش ہی بارش. ہر لمحہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کریم نے کر دی. آنکھ کا چھوٹا سا پردہ ادھر ادھر سے کر دیا اللہ پاک نے. اب چشمے پہ چشمے بدل رہا اور لینس لگا رہا اور پتہ نہیں کیا پردے لگا رہا اور کیا کر رہا. کہنے لگا کہ وہ ایک چھوٹا سا، کوئی کہتے ہیں کلاٹ ہے، کوئی سدہ ہے، ایک چھوٹا سا خون کا دماغ کی رگوں میں، نالیوں میں پھنس گئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بے ہوشی ہے اور اس کے لیے سرجری ہوگی دماغ کی. اور اس کے بعد خطرہ اس بات کا ہے کہ کیا پتہ کوئی جسم کا عضو ناکارہ نہ ہو جائے اور بندہ فالج زدہ اور پیرالائز نہ ہو جائے. اس کا چھوٹا سا ایک تنکا ہے خون کا جو کہ اٹک گیا ہے. وہ کس کے حکم سے اٹکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے اٹکتا ہے. اللہ کے حکم سے اٹکتا ہے. شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تو نے ہمیں حفاظت میں رکھا، عافیت میں رکھا. شکر اس چیز کا نام ہے. اللہ جل شانہ نے جو مجھے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ایک زبانی شکر ہے، ایک عملی شکر ہے. اور زبانی شکر یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. یہ عملی شکر ہے. اللہ پاک نے گردے دیے اور گردے میں تھوڑا سا نقص ہو گیا، ایک چیز بڑھ گئی ایک کم ہو گئی.
اب اللہ اس بات پہ قادر ہے، میرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ گردے کے نظام کو ختم کر کے پیشاب کو روک دے۔ ایک ایم پی اے تھے، میں نے ان سے ایک لفظ سنا کہ میرے مسانے میں چھریاں مارو، اور پھر مسجد کے قریب گئے، کہنے لگے اللہ مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مجھے اٹھا لے۔ ناک کے اندر بال نعمت ہے، اللہ جل شانہ نعمت ہے۔ اگر میرا رب ناخن نہ بڑھائے، جن ناخنوں کو ہم اپنے لیے شاید تکلیف کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اگر اللہ پاک ان ناخنوں کو نہ بڑھائے کہ یہ ناخن نہ بڑھے، تو انگلیاں کے جو پورے ہیں جہاں سے ناخن شروع ہو رہے یہ پکڑا جائے اور یہ کام نہ کر سکے، اور انسان انگلیاں موڑ نہ سکے، اور ہاتھ کو اگر سوئی بھی لگ جائے یا مکھی بھی اس ہاتھ پہ بیٹھ جائے تو اس کی چیخیں نکلیں، اس کی دھاڑیں نکل جائیں۔ یہ ناخن کا نکلنا، ناخن کا اگنا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ کبھی اپنے دائیں بائیں بیٹھ کے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو سوچا کریں، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو سوچا کریں۔ قرآن پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، رب سچا، رب کا قرآن سچا، رب کا فرمان سچا، ساری کائنات کا نظام سچا جو اللہ کا نظام ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں وعدے میں جب تم میری نعمتوں کا کرو شکر، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو میری نعمتوں کو شکر ادا کرو، گن گن کے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں کہ الہی اتنے نوالے میں نے کھا لیے، اتنی روٹیاں میں نے کھا لی، اتنی چیزیں میں نے کھا لی، تیرے امر سے ہضم ہو گئی، تیرے حکم سے ہضم ہو کے پھر فضلہ نکل گیا۔ اللہ کھانا میرے بس میں نہیں، کھلانا تیرے بس میں، چبانا میرے بس میں نہیں، تو میرے جبڑوں کو روک دے، میں چبا نہیں سکتا، ہے ایسے؟ اور اللہ ہضم میرے بس میں نہیں، اس کھانے کو زہر بنا دے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ فرمایا جب بندہ لقمہ کھاتا ہے تو وہ لقمہ جو ہے اللہ جل شانہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں اس کے لیے شفا بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں۔ وہ لقمہ پوچھتا ہے، اللہ سے سوال کر کہ یا اللہ میں اس کے لیے شفا بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں، تو اس کے لیے اوپر سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے شفا بن جاؤ، اور پھر وہ لقمہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر حکم ہوتا ہے وہی لقمہ بیماری بن جاتا ہے، وہی لقمہ بیماری بن جاتا ہے، وہی لقمہ بیماری بن جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہر لقمہ حکم مانگتا ہے۔ اس وقت جو مجھے آپ کو نعمت ملی ہوئی عافیت کی، شفا کی، رحمت کی، راحت کی، برکت کی، کرم کی، فیض کی، فضل کی، یہ اس کے امر سے ہے، اس کے حکم سے ہے، یہ اس کی عطا سے ہے۔ جب اس کی رحمت اور عطا ہٹ جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ پریشانیوں میں، مسائل میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے دائیں بائیں میں دیکھا کریں، اپنے دائیں بائیں میں نظر رکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ پاک جل شانہ کی کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے انعامات و احسان ہیں اللہ والے، آپ دیکھا کریں، دیکھا کریں۔ اپنے بال کو پکڑ کے پوچھا کریں، اگر تجھے میرا رب اگنے سے منع کر دے، دنیا کا ہر شخص تجھے گنجا کہے، اور پھر ایک ایک بال کی تجھے کیا قیمت دینی پڑتی ہے مصنوعی بال لگوانے کے لیے، اس بال سے پوچھا کریں۔
اگر اللہ پاک بھووں کے بال ختم کر دے، مجھے بتاؤ بھووں کے بال کہاں سے لگائیں گے؟ اور جس کے بھووں کے بال اڑ جائیں اس کی شکل دیکھیں، ہے نعمت بھووں کے بال؟ اللہ والو، کان کا جو باہر کا حصہ ہے یہ نعمت ہے۔ ایک میں نے صاحب کو دیکھا، اس کو پیدائشی طور پہ ایک کان تھا، دوسرا کان نہیں تھا، یعنی سوراخ تھا۔ یہ کان کا جو ظاہری نظام ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ بال بڑھائے ہوئے تھے، بال بڑھائے ہوئے تھے اور آگے وہ بال ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ جل شانہ کی ایک ایک نعمت پہ سوچا کریں، دائیں بائیں بیٹھ کے سوچا کریں، اور ایک بات اور بھی سوچا کریں، الہی تو نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا یہ میری نعمتیں تیرے شکر میں یا کفر میں؟ اگر تو نعمتیں ایمان اور اعمال پہ لگ رہی، سن لے میری بات کو غور سے، تو وہ ہے شکر۔ اگر نعمتیں اس کی نافرمانی میں لگ رہی، وہ ہے کفر۔ آنکھ کی نعمت دی، اٹھی اس کی نافرمانی کے لیے، کان کی نعمت دی، سنا گیا اس کو اس کی نافرمانی کو، زبان کی نعمت دی، بولے گئے بول اس کی نافرمانی کے اور کفر کے، ہاتھوں کی نعمت دی، پاؤں کی نعمت دی، تو یہ نعمتوں کا غلط استعمال ہے۔ دو میں سے ایک ضرور ہوگا، یا نعمتیں دنیا میں چھین لے گا کریم، یا اگر دنیا میں نہ چھینی، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کا شکریہ یہ ہے اس نعمت کو پھر معصیت کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے۔ اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ کیا ہے کہ اس نعمت کو کیا نہ بننے دیا جائے؟ معصیت کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے۔ میری بات کو یہ غور سے سننا بھی، اللہ والوں سمجھنا بھی، کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو کبھی معصیت کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے۔ اور فرمایا جو خرچ، ایک بات غور سے سنیے گا، کہ جو مال خدا کی مرضیات پہ خرچ نہیں کرتا جو شخص، وہ اللہ کی ناراضگی والے کام میں خرچ ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ مال نعمت تھی، اللہ کی مرضیات پہ خرچ نہ ہوا، پھر وہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں پہ خرچ ہوگا۔ اور ایک محدث نے اس کی شرح میں عجیب بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں پھر یہ بھی ہوگا جہاں من طبیعت نہیں چاہے گی وہاں خرچ ہوگا۔ کسی مجبوری میں جہاں طبیعت نہیں چاہے گی وہاں خرچ ہوگا، کیونکہ خرچ تو اس نے ہونا ہے، خرچ ہوگا۔ جو مال نعمت تھی، اللہ جل شانہ کی مرضیات پہ خرچ نہ ہوا، اللہ کی مرضیات پہ خرچ نہ ہوا، وہ پھر وہاں خرچ ہوگا جہاں میرا رب نہیں چاہتا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی سنتے جائیں، یہ موتی ہے۔ پہلے دور میں جس کو اللہ جل شانہ مال دیتے تھے، وہ پہلے دور میں جب ایمان کی سطح مضبوط تھی، وہ کہتا تھا اللہ یہ مال نہیں، یہ تیری عطا ہے، میری محنت کو کوئی دخل نہیں۔ محنت کو دخل ہے؟ ہمارے پڑوس میں میں نے آخری عمر میں اس صاحب کو دیکھا، وہ میرے زیر علاج بھی رہے، 2-3 سال پہلے ابھی فوت ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں، کہنے لگے کہ میری ایک دفعہ چائے کا بڑا ہوٹل ہوتا تھا، اس میں برتن دھوتا تھا،
A.W. मलिक उसका नाम था। A.W. मलिक, अल्लाह वसाया मलिक उसका नाम था। मेरे से इलाज भी रहा। कराची के डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला, पैसों का पता नहीं। पीसी में हर वक्त उसका कमरा एक बुक रहता था मेहमानों के लिए, और दुनिया का माल दौलत उसका दीवाना था, वो उसका दीवाना नहीं था। कहने लगा कि मैं तो मजदूर ही था, मेरा सारा का सारी की सारी जो मेरी रिश्तेदार हैं वो भैंसें पालते हैं, गुज्जर जैसे होते हैं, उनका दूध बेचते हैं, बस वो था। बस वो कहने लगा कि मैंने माल दौलत लोगों से कहता हूं कि माल दौलत मेहनत से नहीं आता, और कहता था माल दौलत चालाकी से नहीं आता है। आप समझ रहे हैं? माल दौलत मेहनत से नहीं आता, और माल दौलत किससे नहीं आता? चालाकी से नहीं आता। और माल दौलत जो है वो तेरी तदबीरों से नहीं आता, ये तेरी तदबीरें असबाब हैं। फिर जब तेरी तदबीरों के बावजूद करोड़ों के घाटे हो जाते हैं, फिर तेरी तदबीरें कहां जाती हैं? बताओ। जब करोड़ों के नुकसान होते हैं, बताओ, जब करोड़ों के नुकसान होते हैं तो हीरो से जीरो हो जाता है, फिर तेरी तदबीरें कहां जाती हैं? तो फिर सुने, माल दौलत चालाकी से नहीं आता और मेहनत से नहीं आता, उसकी तकसीम है, उसकी अता है। तो अर्ज ये कर रहा था, पहले दौर में जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने माल दौलत दिया होता था और औलाद भी दी होती थी, वो एक काम करते थे, कहते थे औलाद साले सदका जारिया है। अगर साले है, कहते थे औलाद के फिरते पता नहीं चलता, मेरे बाद इनके अंदर से सालिहियत खत्म हो जाए, सालिहियत नेकी का निजाम खत्म हो जाए, ये बदकारी और बुराई पे आ जाए। लिहाजा अपनी जिंदगी में कोई सदका जारिया मैं छोड़ के जाऊं, किसी न किसी शक्ल में, किसी मस्जिद की शक्ल में, किसी खैर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। ये पहले दौर का एक निजाम था, पहले दौर का एक निजाम था। आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल देता हूं। पाकिस्तान में मकली का कब्रिस्तान है, ये ठट्ठा, हैदराबाद और कराची के दरमियान है। मकली मीलों में, बिला मुबालगा मीलों में फैला हुआ कब्रिस्तान, कब्रें ही कब्रें हैं। बादशाहों के मकबरे हैं, जो बादशाह दिल्ली के, मुल्तान के हुक्मरान होते थे और बख्तर के हुक्मरान होते थे। उस दौर में बख्तर तख्त होता था। दिल्ली, बख्तर, मुल्तान, उच्च, लाहौर, ये तख्त होते थे। उन हुक्मरानों की वहां कब्रें हैं, और ऐसा पत्थर का काम है, सदियां हो गई हैं, ऐसे मालूम होता है कि मेमार अभी जा रहे हैं, पॉलिश करने वाले अभी उतरे हैं। उस कब्रिस्तान के अंदर लाजवाब शाहकार मस्जिदें हैं, मुसल्ले हैं, जो लोगों ने बनाए। क्यों? कब्रिस्तान बहुत वसी था, बड़े बड़े सहाबा भी उसमें, 103, 107 से ज्यादा सहाबा कराम की मज़ारात हैं, और बड़े बड़े लोग वहां आते थे उन मस्जिदों से इस्तेफादा करने के लिए। माल अल्लाह की नेमत है, अकल अल्लाह की नेमत है, और ये याद रखना, अगर अकल नेमत अल्लाह ने दी है और इसको हमने मासियत का जरिया बना दिया, आज की 99% अकल, ये फकीर की बात याद रखिएगा, तो गौर से समझिएगा, आज की 99% अकल गुनाहों पे इस्तेमाल हो रही है, गुनाहों पे इस्तेमाल हो रही है। 99% अकल। वो कैसे? वकील अपनी अकल कहां इस्तेमाल करता है? कातिल को बचाने के लिए, चोर को छुड़वाने के लिए, झूठ से सारा निजाम बनाने के लिए कहां इस्तेमाल करता है?
اور ایک شخص کہتا ہے جی میرا تعلق ایڈورٹائزنگ سے ہے، وہ اپنی عقل کو عریانی اور فحاشی کے پھیلانے کے لیے. ایک شخص کہتا ہے جی میرا بزنس ہے، وہ اپنی عقل کو سود کے نظام کو بڑھانے کے لیے مل کی شکل میں، فیکٹری کی شکل میں، کس شکل میں. آپ تھوڑا سا بیٹھ کے اپنے اطراف میں سوچیں اور خود اپنے آپ سے بھی سوچیں کہ آج کی عقلیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. آپ محسوس کریں گے آج کی عقلیں معصیت میں استعمال ہو رہی ہیں. عقل نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو عقل سے ماورا ہوتے ہیں اور جو بیچارے عقل سے دور ہوتے ہیں، جن کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان سے عقل و سمجھ چھین لی ہے. میرا رب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، آپ سامنے ہمارے جیل روڈ کے پاگل خانے میں جائیں، وہاں پاگل خانے میں جا کے پتہ کریں دیکھنا، ان کی عقل اللہ نے چھین لی ہے. ان کی عقل چھین لی ہے. ان کو ماں اور باپ کی پہچان نہیں ہے، ان کو بیٹی اور بہو کی پہچان نہیں ہے. محترم رشتے ان کے سامنے کچھ نہیں، گندگی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. عقل نعمت تھی، اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن جو اللہ جل شانہ نے نعمتیں دی ہیں اس وقت تک زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک ایک ایک نعمت کا جواب نہیں دے دی جائے گا. نعمتیں ہیں، سوچیں کہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں. یہ نعمتیں ہیں، کہاں استعمال ہو رہی ہیں. عقل نعمت ہے، سمجھ نعمت ہے، شعور نعمت ہے، احساسات نعمتیں ہیں، کہاں استعمال ہو رہے ہیں. اللہ کی مرضیات پہ، اللہ کی مرضی پہ یا اللہ کی نافرمانی پہ استعمال کہاں ہو رہی. اور اگر اب اللہ پاک نے نعمت دی عقل کے نام پہ، نعمت دی آنکھ کے نام پہ، نعمت دی ہاتھ کے نام پہ، نعمت دی 5 انگلیوں کے نام پہ، ایک انگلی چھن جائے ہاتھ کا حسن بھی ختم، ہاتھ کی طاقت بھی ختم. اور نعمت دی دونوں ٹانگوں کو برابر چلنے کے نام پہ، اور نعمت دی دونوں ٹانگوں کے اٹھنے اور بیٹھنے کے نام پہ، اور نعمت دی دانتوں کے چبانے کے نام پہ، اور نعمت دی آنتوں کے ہضم، معدے کے ہضم کرنے کے نام پہ، اور نعمت دی فضلے کا صحیح طور پہ نکل جانے کے نام پہ، اور نعمت دی پیشاب کے نہ اٹکنے پہ. اگر یہ نعمتیں ساری کی ساری موجود ہیں جو ہمارے جسم کے اعتبار سے ہیں، تو جتنی جس کی نعمتیں بڑھ جائیں گی اتنا وہ مالدار ہوتا جائے گا. جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اب سوچنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس کریم کی مرضی کے مطابق کیسے استعمال کریں. ایک انوکھی بات بتاؤں، شادی نعمت ہے، خوشیاں ہوتی ہیں نا. جب شادی کا موقع آتا ہے سارے نافرمانی کے اسباب اکٹھے کرتے ہیں. وہ شادی دکھ بن جاتا ہے، پھر شادی غم بن جاتا ہے، پھر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے. پھر پتہ کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس کیس روز آتے ہیں. جب طلاق ہوتی ہے نا پھر دوسری شادی کرتے ہیں. کہتے جی بس 10 20 30 آدمی آئے تھے، بس چپ کر کے نکاح کر کے لے گئے، پہلے ایسے کر لیتے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں اب کے لیے میں ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا لکھو گے؟ کہنے لگا میرا موضوع ہے کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں. کہنے لگا میں نے اپنی گلی میں گھر گنے کہ ان گھروں میں شادیاں ہوئی، کتنی شادیاں بسی، کتنی بس رہی ہیں تو زندگی کے جہنم میں بس رہی ہے، قسمہ پرسی میں بس رہی ہے، دن رات کی کڑھن میں اور بے چینی میں بس رہی ہے، اور کتنوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں. اس کے اسباب کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ مجھ سے بھی سن لے اسباب، پھر تو بتا دینا. کہنے لگا میں نے اس پہ سال ہر سال ریسرچ کی ہے. ہمارے پاس ایک آتا ہے
اللہ والا نعیم جاوید، مجھے وہ کہنے لگا میں نے سالہ سال جو ہے، میں صحافی ہوں، میں نے اس پہ سالہ سال تحقیق کی ہے. میں نے ان سے عرض کیا ناکام شادیوں کی سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے، ناکام شادی ہے. ہم کہتے ہیں شاید کس کی طلاق ہو جائے وہ ناکام شادی ہے. میں کہتا ہوں جس کا گھر آتش کدہ بن جائے وہ پہلی ناکام شادی ہے. طلاق ہو گئی وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. روز کا جھگڑا، روز کی چاک تو ختم ہو گئی نا اللہ والو، روز کی سلسلہ تو ختم ہو گیا. اس کی جو بنیاد پڑتی ہے نا وہ پہلی بنیاد ہی غلط پڑتی ہے. یہودی مال کی وجہ سے شادی کرے گا، عیسائی حسن کی وجہ سے شادی کرے گا، مومن ایمان کی وجہ سے شادی کرے گا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بابا جی آئے ایک جوان بیٹے کو لے کے، یہ میری توہین کرتا ہے اور اپنے مال سے مجھے خرچ نہیں کرنے دیتا، مجھے مارتا بھی ہے اور میرے ساتھ ذلت امیز رویہ اختیار کرتا ہے. ذلت امیز رویہ اختیار کرتا ہے، ذلت امیز رویہ. میں بتائیں کیا کروں؟ عمر کا ہاتھ درے کی طرف بڑھا. وہ عمر رضی اللہ بسم اللہ کے ویلے کے بندے تھے، وہ کیونکہ دور بدل چکا تھا نا، پھر درے سے کام چلتا تھا. تو وہ جوان کہنے لگا امیر المومنین تو میری فریاد سن لے، پھر آپ کا جو جی چاہے وہ کیجیے. بول اللہ اس میرے والد سے پوچھے اس نے کس بنیاد سے میری ماں سے شادی کی تھی؟ مال کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، پہلی بات. اور دوسری یہ کہ کس مال سے میری تربیت کی، مجھے پالا، کس مال سے، کس پانی سے میرے پودے کو سینچا. دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے مجھے دنیا کے فن کتنے سکھائے، جسے آج کے دور میں ڈگریاں کہوں. اللہ جل شانہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی اتباع کتنی سکھائی. یہ تین سوال ہیں، میرے والد سے پوچھ لیں، پھر آپ کا درہ اور میرا جسم. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تین سوال جب پوچھے اور ان کی تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ تینوں سوالوں میں باپ فیل ہو گیا. کہ سب سے پہلے اس نے شادی جو کی تھی حسن کی بنیاد پہ کی تھی، جو آج سب سے بڑا معیار ہے، سب سے بڑا معیار ہے، حسن کی بنیاد پہ شادی کی. پھر جیسے آئے جہاں سے آئے، اولاد کو چوپڑی کھلانی ہے، آلہ پہنانا ہے، اعلی سے اعلی چیز کھلانی ہے، پہنانی ہے، ان کو اعلی سٹیٹس، اعلی زندگی کا نظام دینا ہے جہاں سے آ جائے، جہاں سے آ جائے. جب من کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، جب من کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ایک حس کا نام ہے. جب بندے سے عقل کی حس چلی جاتی ہے، پھر دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اسے دھوپ کا احساس ہی نہیں ہوتا. سردی میں بیٹھا رہتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا. بھوکا ہے، پیاسا ہے، دیوانہ ہے، اسے دھوپ، سردی اور گرمی کو کوئی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایمان ایک احساس کا نام ہے، ایمان ایک احساس کا نام ہے. جب وہ احساس اندر سے چلا جاتا ہے، اس کو فرماتے ہیں جب تجھ سے ایمان چلا جائے، اور پھر دوسرے لفظوں میں مفہوم ہے جب تجھ سے حیا چلی جائے، پھر جو مرضی ہے جو کر. اور حیا ایمان سے، الحیا من الایمان، حیا تو ایمان سے ہے. جہاں سے آئے، جیسے آئے، اپنے مال جو میں نوکری کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، اس میں سے ڈنڈی مار کے اولاد کو کھلا دوں، کوئی حرج نہیں.
اس میں سے مال کی خیانت کر کے اولاد کو کھلا دوں اور اعلیٰ سواری مل جائے، اعلیٰ مکان مل جائے. اور تیسری چیز یہ ہے، بچے کو پہلے دن سے الف انار سکھایا جاتا ہے، الف اللہ نہیں سکھایا جاتا. بچے کو پہلے دن سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ الف انار سکھایا جاتا ہے. الف انار سے میری مراد اللہ جل شانہ کا نام، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات عالی سے تعلق، اللہ کی ذات عالی سے محبت اور اعمال کا تعلق، یہ بچے کو سکھایا نہیں جاتا. اب وہ کہنے لگے امیر المومنین اس میرے بابا سے بوڑھے والے سے پوچھے، اور بوڑھے والے صاحب جو ہیں وہ ان تینوں چیزوں میں فیل ہو گئے. شادی نعمت ہے کہ جوانی آئی ہے، شادی اس لیے ہے، جوان کی ضرورت شادی ہوتی ہے، اللہ پاک نے رشتوں کا نظام بنایا ہے. اس نعمت کو ہم نے معصیت گناہوں میں استعمال کیا، یا نافرمانی میں یا شکر میں. پھر جب اس نعمت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ زمانے کو لے کے چلنا ہے، شریکوں کو لے کے چلنا ہے، دوستوں کو لے کے چلنا ہے. بعض جوان آتے ہیں میرے پاس، اللہ نے جن کے دل کی دنیا بدل دی، کہتے ہیں میرے گھر والوں کو کہے اللہ کے واسطے میری شادی کر رہے ہیں، دنیا کے سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، میری شادی میں چین نہیں آئے گا، میری شادی سکون کا ذریعہ نہیں بنے گی، میری شادی راحت کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ میرے گلے میں پھندا پڑ جائے گا، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. جوانی نعمت ہے، اس نعمت کو معصیت میں لگانا اس جوانی کی ناشکری ہے. خوشیاں نعمتیں ہیں اور خوشیاں روز نہیں آتی. اگر چاہتے ہو روز آئیں، جس نے دی ہے اس کو خوش کرو. یاد رکھیے گا، یہ پھر سن لیں، خوشیاں نعمت ہیں، خوشیاں نعمتیں اللہ جل شانہ. تو خوشیوں کا شکر یہ ہے جس نے خوشی دی ہے اس کو خوش کر دو، وہ پھر دوبارہ خوشیاں دے گا، وہ لوٹا کے خوشیاں دے گا، خوشیاں لوٹائے گا. کیوں؟ اس کا وعدہ ہے. نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت بڑھا دوں گا، یہ لوٹانا بڑھانا ہی تو ہے، اس کا وعدہ ہے. وہ سچا، اس کا وعدہ سچا، وہ سچا، اس کا وعدہ سچا. ہر پل اپنے دائیں بائیں اپنی زندگی کے نظام کو دیکھیں. مقافات عمل کا نظام ازل سے ابد تک چلے گا، ازل سے ابد تک. ابھی اس دن میرے ڈاک میں ایک عجیب خط ملا مجھے، ڈاک کا جواب دے رہا تھا. وہ یہ خط تھا کہ ایک صاحب نے اپنی کہانی لکھی، کہنے لگے میں نے نام اس کے بدل دیے ہیں. والدہ بیوہ ہو گئی، تنگ دستی میں، غربت میں، فقر و فاقہ میں اس نے مجھے پالا، اور جب پالا تو پالتے ہی مجھے تعلیم دلائی، پھر میرے لیے دن رات دعائیں مانگتی تھی. میں والدہ کو سسکتے دیکھتا تھا، میں والدہ کو روتے دیکھتا تھا، میں والدہ کو تڑپتے دیکھتا تھا. پھر یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا. دنیا کی ہر نعمت میری آنکھ کے اشارے میں مجھے ملتی تھی، دنیا کی ہر سواری، ہر چیز میرے قدموں تلے ہوتی تھی. میں نے ساری نعمتوں کو نعمتیں سمجھا اور یہ سب کچھ اپنی کوشش سمجھ کے والدہ کے احسان کو بھول گیا. ایک وقت آیا کہ میں نے والدہ کو ٹھوکریں ماری اور میں نے انسان کو انسان نہ سمجھا. کہنے لگے والدہ کے موٹے موٹے آنسو بہتے تھے، چپ کے چپ کے چپ کے چپ کے موٹے موٹے آنسو بہتے تھے. مجھے پھر بھی احساس نہ ہوا، پھر بھی احساس نہ ہوا. پھر میں نے
اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا چلا گیا. وہ رسی کی ڈھیل کو اس نے اپنی عقل مندی سمجھ لیا, اپنی دانائی سمجھ بیٹھا, بڑا دیوانہ نکلا. پھر میں اور آگے بڑھا, اور جب اور آگے بڑھا تو یہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو کوئی دنیا کی اور مخلوق سمجھتا تھا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن ماں کی تذلیل برابر جاری رہی, اور پھر رسی کھینچی اور ہر چیز میرے مخالف ہو گئی. اور وہ لوگ جو عزت و احترام میرے لیے اور ہر پل ہر جگہ نعمتیں ہوتی تھیں, وہ ساری چھیننا شروع ہو گئی. اور بربادی میرا مقدر بن گئی, اور میں ذلتوں اور گہرائیوں میں چلا گیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں, میں کسی کی دعاؤں کے صدقے جی رہا تھا. اس پہ اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں عرض کرتا چلوں. فرماتے تھے ماں اور مرشد کی آہوں سے بچنا اور اس کی دعاؤں کو لینا, جہاں اس کی آہیں تعاقب کرتی ہیں وہاں دعائیں تعاقب کرتی ہیں. اور پھر کہنے لگے میں ان کے پاؤں پڑ گیا, انہوں نے مجھے معاف نہ کیا, میں ان کی معافی مانگتا رہا, تو انہوں نے ایک دن مجھے معاف کر دیا. وہ جس دن مجھے معاف کیا اس دن میرے وقت پھر لوٹ آئے, اور آہستہ آہستہ پھر منزل مل گئی. کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں اب بھی میری ماں زندہ ہے, میں اب بھی محسوس کرتا ہوں. وہ دل سے وہ محبت نہیں ہے جو تھی, لیکن ماں ہے, معاف کرتی ہے. میرے دوستو, یہ دنیا کی دولتیں, یہ دنیا کی نعمتیں, یہ تو امتحان و آزمائش ہے. خیال کرنا کہیں ناشکری کی کیفیت نہ ہو جائے. یہ ناشکری کا عملی انداز ہے. میں آپ کو اپنے ایک چشم دید واقعہ سناؤں. میں اسلام آباد جایا کرتا تھا ایک صاحب کے ہاں. ایک دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے انسان عہدے کے اعتبار سے آنا جانا شروع ہو گیا. کئی عرصہ کہتے رہے میرے پاس آئیں. میں نے کہا میرے بس کہیں جانے کی ترتیب نہیں ہے, بس آ جائیں گے انشاءاللہ, مل جل کے دعا کر دیں گے. ایک دفعہ کہنے لگے اچھا آپ یہاں قدرتی رہ رہے ہیں, رات کا قیام ہے تو رات میرے ہاں گزار لیں. بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور سالہ سال زیادہ محبت کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا ایک بہت بڑی سیکٹر میں بہت بڑا کئی کنالوں میں بنگلہ, مجھے لے گئے. ظہر کے بعد کا وقت تھا. دوسرے دن جو ہے وہ صبح 10 سوا 10 بجے کی واپسی کی سواری تھی. میں نے واپس جانا تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا مجھے بس تھوڑا سا آپ اپنے گھر میں فری چھوڑ دیں, میں ذرا دعا کرتا رہوں گا, آپ کے ملازموں سے ایسے ملتا رہوں گا. کہنے لگا ٹھیک. ایک بابا جی تھے جو سروینٹ کوارٹر میں رہتے تھے. ایک اور جوان تھے, نوکر تھے, اچھے خاصے گھر میں ملازم تھے. گھر کی مالکہ جو ہے نا, وہ بابا جی سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تو انہوں نے بہت زیادہ ان کو سخت الفاظ کہے, سختی سے گالیاں. وہ کہنے لگے اچھا بیبی جی, اچھا بیبی جی, اچھا بیبی جی. مجھے دکھ بھی ہوا. میں نے اس کے ایک جوان ملازم تھا, اس سے پوچھا. میں نے کہا یہ, اس نے کہا جی بیبی جی بڑی سخت ہے, تھوڑی سی غلطی برداشت نہیں کرتی, وہ بہت سخت ڈانٹتی ہیں, اور جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں وہ دے دیتی ہیں, بچا ہوا سالن ہے اکثر رکھتی ہیں, جب خراب ہونے لگتا ہے پھر دیتی ہیں. اور یہ ساری ہماری قسم پرسی ایسی ہی ہے. آج صبح مجھے ایک دکھ ہوا, ایک گھر میں گیا, میں نے کہا جہاں نماز بچھاؤ, میں نے نفل پڑھنے ہیں. ماما سے پوچھنے کا, ماما قبلہ کس طرف ہے؟ آج صبح کینال بھی اس سوسائٹی میں
امی قبلہ کس طرف ہے؟ ایسا جھٹکا لگا مجھے، میرا دماغ گھوم گیا. ایک دفعہ میں گیا تھا یہاں کسی گھر میں، تو میں نے کہا قرآن منگواؤ. گھر میں قرآن نہیں تھا، پڑوسیوں کہاں سے لائے تھے؟ آپ کہاں بیٹھے؟ اقبال ٹاؤن کی بات ہے، لاہور کی. میں نے کہا قرآن لاؤ. کر وہ قرآن نہیں ہے. اچھا کوئی بات نہیں، ابھی آ جاتا ہے. تھوڑی دیر میں قرآن کہاں سے لے کر پڑوسی چلے آئے. اور پڑوسی کا قرآن بھی جو میں نے غلاف کھولا تو وہ بھی معلوم ہوتا تھا کئی سال کے بعد میں نے کھولا تھا، لیکن ان کے ہاں تھا. انہوں نے تکلیف بھی گوارا نہیں کی. تو وہ جو ہے وہ کہنے لگے بہت زیادہ جو ہے سختی ہے ان کے مزاج میں، بچے کچھ چیزیں دے دیتی ہیں، وہ اس طرح کی طبیعت ہے ان کی. اور گھر کے اندر بہت نعمتیں ہیں، بہت مال ہے، بہت چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے. کلو 1.5 کلو سونا پہنا ہوا تھا اس نے مختلف شکلوں میں. اور کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب کسی فنکشن میں جاتی ہے پھر یہ سونے سے لد جاتی ہے، پھر آ کے بازوؤں کی مالش کرواتی ہے کہ میرے بازو سونا پہننے سے تھک گئے. اتنا آخر وزنی سونا ہوتا ہے اور وہ نمائش بھی کرنی ہے تو بازو نہیں تھکے تو کیا کریں گے. اچھا وہ اس کی بابا کی قسمہ پرسی، ملازموں کی قسمہ پرسی، یہ زندگی کا نظام میں دیکھتا رہا. رات ہوئی، گرمی کا موسم تھا، ایک ہی کمرے میں بھی سو رہے تھے، وہ صاحب بھی سو رہے تھے. ایسی مجھے رات کو پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی احساس سا ہوا. میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھولی تو میں نے اس بابے کو دیکھا جو کہ سروینٹ کوارٹر میں رہتا تھا، اور وہ اپنے جو ہے اس مالک پہ پھونک مار رہا تھا. میری آنکھ ایسے کھلی نا تو میں نے ایسے دیکھا، بابا جی یوں پیچھے ہٹ کے چپ کر کے چلے گئے. بس ایک نیند اڑ گئی، طبیعت کے اندر بیزاری پیدا ہوئی کہ کیا ہے، جو ظاہر ہے وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. صبح ناشتے کے لیے ہلچل مچی کہ حضرت صاحب ہمارے گھر میں آئے ہیں، سبحان اللہ برکت آ گئی ہے. مجھے تو کچھ کھانے پینے کی طبیعت ہی نہ چاہے. تو وہ ایک جوان ملازم تھا، اس کو میں نے کچھ پیسے بھی دیے. ویسے ہی محبت ہو گئی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ٹکڑے کھائے تھے اس کے کوارٹر میں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ پہلی دفعہ کوئی مہمان آیا ہے ہمارے ہاں اور اس نے ہمارے ساتھ آ کے کھایا ہے اور ہمارا حال لیا ہے. میں نے پوچھا بابا کون ہے؟ ملازم ہے. میں کہا سچ بتا. ادھر ادھر دیکھ کے لگا صاحب کا والد ہے. اوئے ہوئے ہوئے، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، زندگی کا بس ایسے دماغ پلٹ گیا. تو ناشتہ تو میں نے نہ کیا. میں نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو واپسی کی کوئی ترتیب بنائے، میں نے فوراً جانا ہے. ایک پل اس گھر کو میرا اچھا نہ لگا. وہ گھر یقین جانیے کوئی چوڑے کا گھر ہوتا ہے نا، تو چوڑے کا گھر بھی مجھے اچھا لگتا، شاید وہ بھی اچھا نہ لگتا تھا. اگر شرن گالیاں جائز ہوتی تو میں گالیاں دیتا، لیکن کیا کروں، جائز ہی نہیں ہے، غصے میں بھی جائز نہیں ہے. مجھ سے کہنے لگی کیا ہوا، اب پریشان ہے؟ ہاں میں نے کہا کوئی پریشانی ہوئی ہے بس آپ فوراً. اس نے کہا جی وہ سواری تو 10:30 بجے ہے اس کا ڈپارچر. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کی منسوخ کرا دیں، کوئی اور دے دیں مجھے بس کسی کوچ کے اڈے میں پہنچا دیں، کہیں پہنچا دیں، بس میں چلا جاؤں گا کہیں. اسے کہنے لگے آپ اس وقت کچھ نہیں ملیں گے، اکثر کوچیں شام کو نکلتی ہیں. اچھا میں نے کہا ایسے کریں، میرا بیگ رکھے گاڑی میں، نکلے یہاں سے،
اور مجھے اسلام آباد کی سڑکوں میں گھمائے. کہنے لگے ٹھیک ہے. جب سڑکیں انہوں نے گھمائی نا تو میں نے اس کو کہا کہ بابا جی کون ہے؟ کہنے لگا میں اب سمجھ گیا ہوں یہ میرے والد ہیں. بس کیا کروں، بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں. میں نے کہا نہیں، اب بیوی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے. حرام کی زندگی نے آپ کی آنکھوں کا پردہ ڈال دیا ہے، دل کے پردے ڈال دیے ہیں، صفت حیا چھین لی ہے. پتہ نہیں بس میں جلالی آدمی ہوں، بس میں پتہ نہیں میرے پاس کیا آیا سوائے گالیوں کے. میں نے اسے ہر چیز کہی، اسے سمجھایا بھی صحیح، غصہ بھی کیا کچھ، اور سنتا رہا اور روتا رہا. اس کے آنسو تھے. 10:30 ہو گئے، مجھے وہ چھوڑ آیا سواری کے لیے. بس میں نے کہا آئندہ مجھ سے ملنے مت آئے نا، مجھے ملنے مت آنا. اگر تو ملنے آیا تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. میں نہیں کہتا کہ میری بد دعا چلتی ہے، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن بڑی اوقات والوں کے پیچھے میری بیک ہے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھائیاں سائیاں، خس خس جتنا قدر نہیں میرا تے مرشد نو وڈیائیاں. تے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد منانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے. میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہو، بھلا ہوئے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی ہو. تو میں نے کہا میرے پاس مت آیا کر تو. کہنے لگا مجھے معاف کر دے. میں نے کہا باپ سے معاف مانگی، پاؤں پڑ جا. اگر اس میں حائل ہو بیوی کو طلاق دیتے. اب یہ درجہ اس چیز کا ہو گیا ہے کہ یہ بیوی یہاں نہیں رہ سکتی اگر باپ کی تقدس میں حائل ہوتی ہے. کوئی بات نہیں. اس نے واقعی فیصلہ کن انداز اختیار کیا. اس نے باپ کے پاؤں پڑ گیا اور باپ کو منایا. ایک دفعہ اس کا باپ ملا، باپ فوت ہو گیا ہے. مجھے ملا، کہنے لگا میرا سالوں سے بچھڑا بیٹا تو نے مجھے ملا دیا. کہنے لگا راتوں کو اٹھ کے نا پترا، مجھے یہ لفظ کہنے لگا پترا تیرے لیے دعا مانگنا، جھولیاں چک چک کے، جھولیاں اٹھا اٹھا کے تیرے لیے دعائیں کرتا ہوں. میرا سالوں سے بچھڑا بیٹا تو نے مجھے ملا دیا تھا. کہنے لگا بڑی چاہ سے یہ میں بچی بیاہ کے لایا تھا، اس نے آتے ہی میرے بیٹا مجھ سے چھین لیا تھا. ان کی جھڑپیں ہوئی میاں بیوی کی. مجھ سے کہنے لگا کہ وہ کہتے میرا حق تو نہیں دیتی. میں نے کہا بہت دیتے ہیں، دے، اس کا حق نہ چھین، لیکن اب باپ کے حق کی جو کمیاں ہیں وہ پوری کر، جو کمیاں ہو چکی ہیں نا وہ پوری کر. ایک دو مجھ سے کہنے لگا میں نے بیوی کو ڈنڈوں سے مارا. میں کہا کوئی حرج نہیں، آئندہ موقع ملے تو کوئی حرج نہیں، میری طرف سے اجازت ہے. بلکہ ایک دفعہ میں نے کہا وہ ہمارے یہاں کھجور ہوتی ہے، کھجور کی تلہڑ دیکھ، کھجور کی ایک شاخ ہوتی ہے، اس کو میں تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ رکھ لینا اپنے پاس، جب اس کی طبیعت خراب ہو اس سے خبر لے لینا اس کی. کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا اور ٹھیک ہو جائے گی، بندے کے پتر بنا دے اس کو. اور تھی کون؟ اس کا باپ جو ہے تانگا چلاتا تھا. کہنے لگا بابا، کہنے لگا میں غریب کی بچی لایا تھا کہ متواضع رہے گی، تواضع رہے گی، جھک کے رہے گی، خدمت کرے گی، اور اس کو جو اللہ نے رزق دیا ہے شکر ادا کرے گی. اس کا تو دماغ خراب ہو گیا. میرے دوستو، یہ دولت نعمتیں ہیں، یہ شادی نعمت ہے، یہ جوانی نعمت ہے،
یہ مال نعمت ہے، کہیں یہ معصیت اور نافرمانی میں خرچ نہ ہو جائے. خیال کرو، جس اولاد کے لیے تو نے بچا بچا کے رکھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا، وہ اولاد نے اس کو ایسے ہتھیلی میں پھونک مار کے اڑا دیا. تو کیا سمجھتا ہے اولاد بچا کے رکھے گی؟ کبھی تجھے یاد بھی نہ کرے گی، تو بھول نہ جانا، تجھے یاد بھی نہ کرے گی، تجھے یاد بھی نہ کرے گی. یہ رزق نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، آنکھوں کی بینائی نعمت ہے، یہ کانوں کا سننا نعمت ہے. یہ نعمت ہے تیری نہیں، اور یہ بھول نہ جانا، یہ ہے تیری نہیں. اس کی باغ، اس کی تار کسی اور کے پاس ہے، اور جس کے پاس اس کی تار ہے وہ ایک پل میں جو لینا جانتا ہے وہ دینا جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا جانتا ہے. ایک پل کے اندر. آج کے بعد اپنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ذرا اپنے سے کم تر پہ نظر رکھا کرے. اپنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اپنے سے کم تر پہ نظر رکھا کرے. آج کے بعد کہیں یہ بھول نہ ہو جائے، کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے پر کچھ ہے. اپنے سے کم تر پہ نظر رکھیں. اور آج کے بعد ایک بات سوچیں، جو پیغام دے رہا ہوں آپ کو، میری بات کو غور سے سمجھیں. آج کے بعد یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ پاک جل شانہ نے مال کی، دولت کی، عزت کی یا ذہن کی، ذہانت کی، سوچوں کی، یہ جو فکر کی نعمت دی ہے، اس نعمت کو میں کہاں استعمال کر رہا ہوں. آج شاپر پڑا تھا ملی کا، ملی شوز ہے نا، اس کا شاپر پڑا ہوا تھا، اس پہ پاؤں بنا ہوا تھا. پتہ نہیں میں کہاں سوچوں میں گم ہو گیا. پھر اللہ کی طرف سے میں نے شکر ادا کیا، میرے مالک جو چیز نظر آتی ہے اس میں تو آ جاتا ہے، یہ تیرا شکر ہے. وہ یہ میں نے سوچا اللہ کی طرف سے نعمت اللہ کی طرف سے آئی. ملی کا شاپر تھا، جوتا اس میں پاؤں بنا ہوا تھا، جوتا نہیں پاؤں بنا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے پاؤں کو راحت دیں گے، ہمارا جوتا خریدیں. پاؤں سے مراد ایک پیغام ہے. ہر شخص مرنے سے پہلے کی راحت کا نظام ہے، دے بھی رہا بنا بھی رہا. ہر شخص یہ سوچے کہ موت کے بعد کی راحت کا نظام کا کیا بنے گا، موت کے بعد کی راحت کے نظام کا کیا بنے گا. کہ مرنے کے بعد بھی راحت کی ضرورت پڑے گی، قبر میں گدے کی ضرورت پڑے گی. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک شخص کو دفن کیا اور کہنے لگے اللہ یہ گدوں میں سوتا تھا، یہ تکیوں میں سوتا تھا، اللہ آج تک تنہا نہیں سویا. یا اللہ آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے، یا اللہ آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے. یا اللہ یہ گدوں میں نہیں سو رہا، یہ گدوں میں نہیں سو رہا. اللہ اس کے ساتھ تکیہ نہیں ہے، اللہ اس کا مونس و غمخوار نہیں ہے. یا اللہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، یا اللہ اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. اللہ جس طرف یہ نظر اٹھائے یہ تنہا ہی تنہا ہے. اللہ اب اس کا تو مونس و غمخوار بن جا، اللہ تنہائیوں کا تو اس کا ساتھی بن جا، تو اس کا رفیق بن جا، تو اس کا شفیق بن جا. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا مجھے آپ کو. ان نعمتوں پہ نظر دوڑایا کریں، ان نعمتوں کو دیکھا کریں. اور پہلی بات پھر دوہرا رہا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وہ پھر دوہرا رہا ہوں. انہوں نے عجیب لفظ فرمایا جس میں نے لکھا باقاعدہ. فرمایا کہ خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو پھر معصیت کا ذریعہ نہ بننے دیا جائے. اللہ جل شانہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو پھر
मासियत कहते हैं गुनाह का जरिया ना बनने दिया जाए। आंख नेमत, माल नेमत, वक्त नेमत, सिफात नेमत, सुकून नेमत, गाड़ी नेमत, चीजें नेमत, ये अल्लाह जल्ल शानुहु की नेमत का शुक्र है। उस नेमत को मासियत का जरिया न बनने दिया जाए, गुनाहों का जरिया न बनने दिया जाए, बुराई का जरिया न बनने दिया जाए, अल्लाह की नाफरमानी और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का जरिया न बनने दिया जाए। अपनी नेमतों को बैठ के सोचा करें, मेरे रब ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं, मेरे रब ने मेरे पर कितनी अताएं की हैं, मेरे रब ने मेरे पर कितनी शफकतें की हैं। एक पल में सारी शफकतें छीन सकता है। जमाने में उरूज जवाल की दास्तानें आपके सामने हैं, उरूज जवाल की दास्तानें आपके सामने हैं। एक पल में सारी नेमतें चली जाती हैं, एक पल में सारी आफियतें चली जाती हैं, एक पल के अंदर क्या से क्या कर देता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, एक पल के अंदर क्या से क्या हो जाता है, एक पल के अंदर क्या से क्या हो जाता है, एक पल के अंदर। जिस शख्स ने नेमत का शुक्र अदा किया और नेमत का एहतराम किया और नेमत को का ख्याल किया, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है वो शख्स, खुशकिस्मत इंसान है वो शख्स, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है वो शख्स। अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। रब सच्चा, रब का फैसला सच्चा। और ये कहीं ऐसा ना हो नेमतें मिल गई, वो जवानी की ताकत है, वो माल की ताकत है, हुस्न जमाल का रोब है, वो चीजों की नेमत की फरावानी है, वो बड़ा घर है, वो बड़ी गाड़ी है, वो बड़ी तिजारत है, वो बड़ी नौकरी है, वो बड़ा माल है, वो बड़ी इज्जत है। ये चीजें मिल गई और ये चीजें मिली, लेकिन इन चीजों में अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानी शुरू हो गई। ये चीजें इस्तेमाल हुई नाफरमानी पे, इस्तेमाल हुई नाफरमानी पे। ये खुदकिस्मत इंसान नहीं है, दुनिया का बदकिस्मत इंसान है। और एक धोखे की बात सुन ले, ये धोखे की बात है। दुनिया का बदकिस्मत इंसान वो शख्स है, दुनिया का बदकिस्मत इंसान वो शख्स है, दुनिया का बदकिस्मत इंसान वो शख्स है कि जिस शख्स को अल्लाह पाक ने नेमतें दी और वो नेमतें उसने अल्लाह की नाफरमानी में लगाई, फरमाया मालूम होता है अल्लाह की नजर में ये घटिया है, बढ़िया नहीं है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं लोगों को खैर सिखा रहा था, अल्लाह की मोहब्बत सिखा रहा था। एक दुर्वेश आए, थोड़ी देर मुझे देखते रहे, देख के कहने लगे मालूम यह होता है अभी अल्लाह के हां तेरा कोई मकाम है, मालूम यह होता है अभी अल्लाह के हां तेरा, अभी अल्लाह के हां तेरा कोई मकाम है, तो जो अल्लाह ने इसे तुझे इस खैर के काम में लगा रखा है। और आज आपसे एक बात अर्ज करूंगा, जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको खैर की महफिल में बुला रखा है, ये खैर की महफिल है ना, जिसमें उसका और उसके हबीब का तज़किरा है, जिस महफिल में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, उससे बड़ी भी खैर की महफिल कोई हो सकती है? अल्लाह वालों, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप खुशकिस्मत हैं कि मेरे रब ने आपको खैर की महफिल में बुला रखा है। मालूम होता है उसकी बारगाह में आपका कोई मकाम और वकार है। बस अब जरा एहतियात कीजिएगा, ये मकाम और वकार कहीं गिरने न पाए बल्कि बढ़ता चला जाए। ये मकाम और वकार कहीं गिरने न पाए बल्कि बढ़ता चला जाए। हाँ, फरिश्तों का जो ईमान है वो एक सतह पे है, अंबिया अलैहिस्सलाम का ईमान सदा बढ़ता रहता है
اور جو مومن کا ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اور یہ ایمان والی محفلیں، یہ ایمان والی مجالس، یہ ایمان کو بڑھاتی ہیں، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو ایمان والی مجالس مل گئی اور اس نے ایمان والی مجالس کی قدردانی کی. وہ خوش قسمت ترین انسان ہے. اور بلکہ بعض اوقات 2 نفل پڑھے کہ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ تیری بارگاہ میں میرا کچھ مقام، کچھ عزت یا کچھ محبت ہے جو تو نے مجھے ان مجالس میں بلایا ہے. اس دن ایک بندہ ایک شعر پر نعت پڑھ رہا تھا، تو نعت جو پڑھ رہا تھا مجھے یہی لفظ یاد آیا. وہ پڑھ رہا تھا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے. اے اللہ یہ تو تیری توفیق سے ہی ہوتا ہے، تیری توفیق سے ہی ہوتا ہے اور تو ہی کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دن رات کو اپنی محبت پہ لگایا ہوا ہے. یا اللہ بس یہ لگائے رکھنا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے دن رات ہٹ جائیں، لگ جائیں، ایسی جگہوں پہ لگ جائیں جہاں یا اللہ میں تو مطمئن ہوں تو مطمئن نہ ہو. میں تو سمجھوں کہ میں ٹھیک ہوں، تیرا امر کہے تو فرمائے اور تیرا حبیب کہے ٹھیک نہیں غلط ہے، اور میں یہ ٹھیک کرتے کرتے مر جاؤں، جب تیرے ہاں جاؤں تو آگے سارا کچھ غلط ہو. اچھا یہاں کی سپلی لگے، یہاں کی سپلی لگے تو اس کے لیے پھر چانس، اور آخرت کی سپلی کا چانس نہیں ہے. یہاں کا فیل پھر تیاری کرے اور پھر پاس ہو جائے، آخرت کا فیل ہوتا ہے. کیوں؟ موقع زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اصول بھی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. 1 سال کی محنت کی جاتی ہے، 1 سال کے بعد امتحان لیا جاتا ہے. تجھے 60 سال 70 سال 40 سال 80 سال 90 سال محنت کے دیے تھے، پھر امتحان لیا. اتنے سال محنت کے دیے امتحان لیا، فیل ہوتا ہے، پھر کوتاہی تو تیری ہے. پھر سپلی آئی تو کیوں آئی؟ پھر فیل ہوا تو کیوں ہوا؟ موقع تجھے لمبا دیا تھا نا، موقع لمبا دیا تھا. تو نے من چاہی گزاری، رب چاہی نہ گزاری. تو نے من چاہی گزاری، رب چاہی نہ گزاری. جو من میں آیا وہ گزاری. اس لیے اللہ والو، اللہ پاک جل شانہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں نا، ان کا شکر یہی ہے ان کو سراسر اللہ جل شانہ کی محبت میں لگا دیا جائے. بس یہ میری بات غور سے سمجھ، ان کو اللہ پاک کی محبت میں لگا دیا جائے، ان کو اللہ کے تعلق میں لگا دیا جائے. آج کے بعد اپنی عقل کو، اپنی سوچوں کو جہاں کاروبار زندگی میں لگائیں، وہاں اللہ کی محبت میں لگانے کا سوچیں. آج کے بعد اپنی آنکھوں کو اللہ کی محبت میں کیسے لگاؤں، کانوں کو کیسے لگاؤں، سوچوں کو، مال کو کیسے لگاؤں، وقت کو کیسے لگاؤں، جان کو کیسے لگاؤں، یہ سوچیں، اس کو سوچیں. یہ ضروری ہے سوچ، ہماری اشد ضرورت ہے یہ سوچ. اگر نہ سوچا بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا گھاٹا ہو جائے گا. سوچیں گے کیوں اللہ والے؟ اور یہ بھی آج اب ایک احساس ہوا نہ ہوا کہ ہمارے ارد گرد اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. یہ احساس، اور ان احساس پہ، اس احساس کو ہم بڑھاتے چلے جائیں، بڑھائیں گے کہ یہ احساس بڑھتا چلا جائے. الہی نعمتیں تو نے دی ہیں، اگر قدردانی کی نعمتیں بڑھیں گی، بے قدری کی چھن جائیں گی. اور ایک اور بھی گھاٹا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک اور نقصان ہوتا ہے جو مسلسل تجربات میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کی وجہ سے بچا رہتا ہے، آفات اس کی نسلوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کی نافرمانی کے اثرات نسلوں میں جاتے ہیں اور صالحیت کے اثرات نسلوں میں جاتے ہیں. جس کو میں قرآن کی ایک دلیل دیتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو بنا دیا. انہوں نے کہا کیوں بنایا؟ کہنے لگا ان کا ابو صالح ہے، ان کا والد کیا ہے؟ بچے یتیم ہیں، باپ نیک تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر جاتی
لوگ خزانہ لوٹ لیتے. ابا نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے میں نے دیوار سیدھی کر دی ہے، جب جوان ہوں گے ان کو خزانہ مل جائے گا. اسی طرح انسان کی بعض خطاؤں کے اثرات اس کی نسلوں کو ملتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں استغفار کیا کریں. اللہ میری خطاؤں کے اثرات کو میری نسلوں سے بچانا. اللہ میں وہ ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ تو اس بات پہ قادر ہے جس سے میں نے ظلم کیا، اللہ تو اس کو ظلم کا صلہ اپنی جناب سے دے کے اللہ مجھے اس ظلم سے بچا لے، اس کے مقافات عمل سے بچا لے. تو اپنی جناب سے اس کا گھر پورا کر دے. تو اس بات پہ قادر ہے. اللہ آئندہ کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، جن کے حقوق میں نے دبائے ہیں وہ واپس کرتا ہوں، وہ ادا کرتا ہوں. اور یا اللہ تو معاف فرما دے. جب یہ استحضار ہوگا، جب یہ استغفار ہوگا، جب یہ کیفیت ہوگی، پھر اللہ پاک اس کو معاف بھی فرمائیں گے، اللہ اس کو عطا بھی فرمائیں گے، اللہ اس کی نسلوں کو محفوظ بھی فرمائیں گے، نسلوں کو محفوظ فرمائیں گے. میرے پاس یہاں ایک خاتون بیٹھی تھی ایک بچہ لے کے، اس کی آنکھیں بڑی عجیب و غریب تھی. کہنے لگے جی 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر، جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں. 70 سال ہو گئے، جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ ہمارے ایک بڑے تھے، اولاد نہیں ہوتی تھی، ایک درویش کے پاس گئے، ایک اللہ والے کے پاس گئے، ان سے فرمایا کہ حضرت دعا فرما دیں. اور اس میں ایک اور بھی بات عرض کروں، دعا لینے کے لیے یقین کی ضرورت ہے. دعا لینے کے لیے بے یقین کو نبی کی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے بھی قریش تھے، سردار تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے، کتنے قریب تھے. میرے آقا سرور کون اسلم کی کسی ایک دعا کا انہیں فائدہ ہوا اس کی وجہ. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کون اسلم نے کتنی دعائیں ان کے لیے فرمائی؟ تھوڑی نہیں کی، تھوڑی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی یہ بے یقین تھے. ان کے اندر استخفاف تھا، عظمت نہیں تھی. استخفاف کہتے ہیں ہلکا پن کو. ہلکا پن سمجھتے؟ اور دل میں عظمت نہیں تھی. جس ہستی کی دل میں عظمت ہوتی ہے اس کی دعاؤں کی تاثیر اس کو لگتی ہے. یہ اللہ کے نبی سے لے کر آج تک کی امتی تک یہ بات ہے. جب تک استخفاف ہوگا، ہلکا پن ہوگا، یہ ان درویشوں کی دعاؤں سے محروم رہے گا. تو جب عظمت ہوگی اس کو وہ دعائیں لگیں گی بھی صحیح، اس کا یقین کے مطابق قبول بھی ہوں گی، اور اس کو اللہ عطا فرمائے گا. یہ قبول بھی ہوگی اور عطا بھی ہوگی. تو کہنے لگے درویش کے پاس گئے، وہاں ایسی چندھیائی آنکھوں والا ایک بندہ بیٹھا تھا. وہ کہنے لگے حضرت کوئی دعا کرے ایسا ہی مل جائے، چلو ملے تو صحیح. تو وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہ مانگ، نہیں حضرت ایسا ہی دے دیں. کہنا ٹھیک ہے اللہ سے مانگے ایسا ہی مل جائے، جا پھر سارے ایسے ہوں گے. وہ کہنے لگے جی ہمارا جو بچہ بھی ہوتا ہے نا، اس سرگودا سائڈ پتہ نہیں اس سائڈ سے خاتون آئی تھی، کہنے لگے جو بچہ بھی ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. ان کو دعاؤں پہ یقین تھا. یہ اور بات ہے کہ دعائیں مانگی انہوں نے اور تھی، جیسی مانگی تھی ویسے مل گئی، لیکن یقین تو تھا. عظمت تھی ان کے دل کے اندر، عظمت تھی. میری حضرت رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک دفعہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضرت فلاں چیز چاہیے، بس آپ دعا فرما دیں گے تو میرا یقین ہے مجھے مل جاتی ہے. مسکرا دیے کہ تجھے کب سے میری دعاؤں کا یقین ہونے لگا ہے؟ اللہ. میں نے کہا جی جس دن سے میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے.
تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. وہ جو چراغ راہوں کے بجھ جاتے تھے نا وہ بھی جل گئے. یہ بھی ایک نعمت ہے. دنیا کی ہر قدم پہ دائیں بائیں میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. شکر کرنے والا، قدر کرنے والا اللہ کے ہاں نعمتوں کو پاتا ہے، اللہ کے ہاں اس نعمت کی تاثیر پاتا ہے، اللہ کے ہاں اس نعمت کا صلہ پاتا ہے. اللہ پاک اسے بھی نوازتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی نوازتے ہیں. تو یہ کوشش کریں گے نا. آج کے بعد 2 لفظوں میں ساری بات پھر سمو دیتا ہوں. آج کے بعد اپنے سے کم تر کو دیکھیں، ایک بات، اور دوسرا اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ سوچیں ان نعمتوں کو میں اللہ کی نافرمانی پہ استعمال کر رہا ہوں یا اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہا ہوں. سوچیں گے؟ اچھا، جب سوچیں گے پھر اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. جب کریں گے رب راضی ہو کے نعمت کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے اللہ کی ذات عالی کا ذکر کریں گے. شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ یہ ساری تدبیریں ہماری ہیں. کیا کہیں گے؟ میری بات کو غور سے سنیں. کیوں بھائی؟ یا اللہ یہ ساری تدبیریں ہیں، یہ ہماری ایک تدبیریں ہیں، اور تیرے پاس، ہمارے پاس تدبیر ہے تیرے امر سے، تیرے پاس تقدیر ہے، اور تقدیر ہمیشہ تدبیر پہ غالب ہوتی ہے. تدبیر ہمیشہ تقدیر پہ غالب ہوتی ہے. تو پھر جب تقدیر غالب ہے تو جو صاحب تقدیر ہے رب، اس سے مانگا بھی تو جائے. کیوں جی؟ یہ نہ مانگا جائے. جب تو چاہے گا تو ہوگا، اور تیری چاہت کا نام وجود ہے. تو چاہ لے، مہربانی ہے. یہ ذکر سن لو، یہ ذکر خاص، یہ ختم خواجگان، یہ اللہ کے سامنے مناجات، یہ ساری اس کی منت ہے. کیا ہے؟ یہ منت ہے. یہ اس کی ساری منت ہے. جو جس لہجے میں منت کرے گا اسی انداز میں فائدہ پائے گا. جو جس لہجے میں منت کرے گا نا اسی انداز میں فائدہ پائے گا. تو یہ یاد رکھنا، منت کرنے والے کو اس کے مطابق ملے گا. منت تھوڑی تو نفع تھوڑا، اور منت زیادہ نفع زیادہ. اب دیکھ لو جیسے آپ کا دل چاہے.